الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ اولاً آیت نمبر 8 اور پھر انشاءاللہ 20، 22 اور پھر 36 سے 39 پر مختصر کلام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کی 8 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ضرور بنا دیتا انہیں ایک ہی امت، یعنی انہیں بالکل اسلام میں آنے کی توفیق دیتا۔ یعنی کفار کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کو امت واحدہ، ملت واحدہ بنا دیتا، سب ایمان لے آتے۔ وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، اور لیکن داخل کرتا ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت میں، یعنی جس کو چاہتا ہے توفیق دیتا ہے، وہ اسلام میں آ جاتا ہے۔ اور وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظلم کرنے والے نہیں ہیں ان کے لیے کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار۔ تو اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی یہ ہوتی ہے کہ کسی کو تو اپنے رحمت کے آغوش میں لے لیتا ہے، وہ اسلام کے اندر آ جاتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور پھر وہ نفس، شیطان اور دنیا اور مخلوق اور پھر اپنے خاندان والوں، دوست احباب کے تابع ہو کر کفر اختیار کر لیتا ہے۔ یہ اس آیت کا ایک مفہوم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے کتنی بڑی کرم نوازی فرمائی کہ ہمیں توحید کا اقرار کرنے والوں کے درمیان پیدا فرمایا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہو جانا، یہ ایک اور بہت ہی بڑا اللہ کا احسان، اور پھر ہمیں اہل محبت میں سے بنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی پیار رکھنے والا ہمیں بنایا۔ تو یہ اللہ کا کمال ہے، اللہ کا کرم ہے۔ یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کے مقابلے میں دنیا کی کسی نعمت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ان کے مقابلے میں سب کم درجے کی ہیں۔ اس لیے ہمارے وہ بھائی بہن کہ جو دنیاوی مال و متاع کی کمی یا حسن و جمال یا جس صحت یا بیماری وغیرہ کے معاملات کے اندر احساس کمتری میں مبتلا ہو کر بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کر لیتے ہیں، انہیں توبہ کرنی چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے اپنی رحمت کی آغوش میں لے لیتا ہے۔ جیسے بہت سارے ایسے ہوتے ہیں جو کفر اختیار کیے ہوتے ہیں یا کافروں کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں، لیکن اللہ انہیں اسلام کی توفیق دے دیتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اس چیز کو سمجھنا چاہیے۔ اگر ہم مسلمان ہیں، دین پہ استقامت حاصل کرتے ہیں، حقیقتاً ہمارا کمال نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو ہمارے طرف متوجہ کیا، اور جو ان تمام چیزوں سے ہٹ کر کفر اختیار کر لیتا ہے اس میں یقیناً اس کا قصور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑا تو وہ تباہ ہوا۔ اس کا مطلب ہے ہمیں بھی ہمارے حال پر چھوڑے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ اس لیے کبھی بھی عجب و خود پسندی میں مبتلا نہ ہوں۔ یہ میں پہلے دروس میں بھی کہہ چکا ہوں، میں نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، نو، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل اور کرم سے ہمیں یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح ہمارا ذہن ہونا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے کہ من کان یرید حرث الآخرہ نزد لہ فی حرثہ، جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرے تو زیادتی کر دیں گے یا زیادہ کر دیں گے ہم اس کے لیے اس کی کھیتی کو۔ ومن کانا یرید حرث الدنیا، اور جو دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرے نؤتہ منہا، تو ہم اسے اس میں سے کچھ دے دیں گے۔ وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، اور نہیں ہوگا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ۔ یہ کافر اور مسلمان کی مثال دی ہے کہ جو آخرت کی کھیتی کا ارادہ رکھے، یعنی اس کا اصل مقصود آخرت ہو، باقی دنیاوی امور سے یا دنیاوی نعمتوں سے وہ اس لیے لطف اندوز ہوتا ہے یا اس لیے ان سے فائدے حاصل کرتا ہے تاکہ میرا جو بڑا مقصد ہے یعنی آخرت کی تیاری، اس میں مجھے مدد ملے، اس تیاری کے لیے یکسوئی حاصل ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے اس اچھے مقصد کی بنا پر اللہ دنیا میں بھی اس کو دیتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرمائے گا۔ اور جس نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا اور وہ اسی میں مشغول ہو گیا، جیسے کافر حضرات، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی سب کچھ دے دے گا، اور ساری دنیا تو ان کو حاصل نہیں ہو سکتی، اسی لیے فرمایا کچھ دنیا کا حصہ ان کو دے دیتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔
یہ پہلے بھی میں آپ کو بارہا کہہ چکا ہوں، جب اللہ نے بہت ساری نصوص میں فرما دیا کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ان آیات پر یقین رکھنا لازم ہے۔ آج ہی مجھے کویسچن آیا کہ خاتون نے کسی غیر مسلم عورت کے مرنے پر کہا اللہ اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اب یہ مطلب لوگوں کو دین بالکل نہیں سیکھا ہوتا، دین کی ABC نہیں سیکھی ہوتی، نہ قرآن سے شغف، نہ حدیث کے قریب، نہ علماء کی صحبت، اور اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے ہم بہت ہی بڑے عقل مند اور سمجھدار ہیں۔ تو پھر ان کو بتایا کہ بھائی یہ کفر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئی ہیں، انہیں تجدید ایمان، تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اب اگر ان کی قسمت میں ہوا تو وہ کر لیں گی، اور اگر انانیت اور ضد ہوئی، جیسے کہ باہر کے لوگوں کو میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت سارے ایسے ہیں، تمام نہیں، بہت سارے ایسے ہیں کہ جن کے اندر ایگو بہت زیادہ ہے، انانیت بہت زیادہ ہے، ایک تکبر میں نے دیکھا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ UK کا، USA کا ویزا مل گیا، کینیڈا، جرمنی کا، سوئٹزرلینڈ کا، تو پتہ نہیں ہم نے کون سا تیر مار لیا، کون سی ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھ گئے ہیں، اور بہت بڑا ہمارا کمال، ہم سب سے زیادہ ذہین اور فتین، ہم سب سے اچھی قسمت والے، اور اسی پر پھر وہ آخرت کے معاملات کو گمان کر کے کہ جیسے ہمارے لیے یہاں آسانیاں وہاں بھی آسانیاں ہوں گی۔ ایسا نہیں کریں، جو جتنی نعمت میں ہے اتنی زیادہ اس کی آخرت میں گرفتہ یاد رکھیں۔ یہی تو کفار کا تھا، وہ کہتے تھے ہمارے پاس سب نعمتیں ہیں، وہ اسی میں مشغول ہو کے اپنی آخرت کو فراموش کر بیٹھے اور تباہ و برباد ہوئے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو بہرحال اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا، ہمیں آخرت کی کھیتی کی فکر کرنی چاہیے۔ آخرت کی کھیتی کا مطلب آخرت کی تیاری، اس کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنا ہے، نیک عمل کا ارتکاب کرنا ہے، جس چیز کو اللہ نے فرض، واجب، سنت مؤکدہ کم از کم قرار دیا، یعنی لازم قرار دیا، ان کی ادائیگی کو، ان کو ادا کریں۔ جن سے روکا ہے جیسے حرام، مکروہ، تحریمی وغیرہ، تو ان سے ہم بچیں، اور اس کے لیے لازم سی بات ہے کہ علم دین سیکھنا ہوگا۔ ہمیں ہر شعبہ زندگی میں معلوم ہونا چاہیے کہ ان میں گناہ کا کون کون سا پہلو ہو سکتا ہے، اور وہ کس درجے کا گناہ ہے، حرام ہے، مکروہ تحریمی ہے، یا اساءت یعنی سنت موقدہ کا ترک، اور اسی حساب سے اس سے بچنے کے لیے سعی احسن کریں۔ اور اس کے لیے یقینی سی بات ہے کہ معرفت، علم سیکھنا چاہیے۔ اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ فرض علوم کورس کریں، ہماری اکیڈمی سے کر لیں، یا جہاں کہیں اچھا فرض علوم ہو رہا ہے، مطلب اہل سنت کا کوئی ادارہ ہو، آن لائن کروا رہے، وہاں آپ جوائن کر لیں۔ لیکن اگر ہمارے یہاں سے کرنا چاہیں، ہمارے یہاں سے کر لیں، لیکن کریں ضرور، تو پھر برکات حاصل ہوں گی۔ اور جب ہم کفار کے روش پہ چل پڑیں کہ یار کون قرآن کھولے، کون حدیث کھولے، کون نمازیں پڑھے، کون روزے رکھے، چھوڑ دو یہ سب کچھ، تو پھر یاد رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ انجام بھی ویسے ہی ہو جائے، کیونکہ بعض اوقات پھر ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ یعنی کچھ حضرات ایسے بھی مجھے ملے، میں نے کویسچن کیا کہ شراب خانہ کھولا ہوا ہے باہر، اور جب انہیں منع کرے تو غصہ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں نہیں منع کرو، شرابیں بیچ رہے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ پھر اس طرح کے لوگ، یاد رکھیں اللہ آپ کو دے دے گا، کچھ نہ کچھ دے گا دنیا کے اندر، لیکن ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ ایمان ضائع ہو گیا، پھر تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم، نکلنا ہی نصیب نہیں ہوگا۔ پھر یہ ساری مستیاں، ساری چلاکیاں، ساری سمجھداریاں، ساری عقل مندیاں، سارے یہ دوسروں کو بیوقوف سمجھنا، حقیر، معمولی، علماء کو، مفتیان کرام کو بھی چونٹیوں کی طرح سمجھ کر ان کو نظر انداز کرنا، یہ آپ کو نفع نہیں دے گا۔ آپ سے ہمیں ہمدردی ہے، کوئی دشمنی نہیں ہے، سمجھیے اس چیز کو، ورنہ تباہی، بربادی ہمارا مقدر بن سکتی ہے۔ اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے آخرت کے معاملات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 22 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اس کا حصہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ارشاد فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُم مَّا يَشَاءُونَ عِندَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، وہ باغات، جنتی باغات کے اندر ہوں گے، ان کے لیے وہاں ہر وہ چیز ہوگی جس کی وہ اپنے رب کے پاس خواہش کریں گے۔ یہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہی بہت بڑا فضل ہے۔ تو بس یہ یاد رکھیے کہ ایمان اور اس کے بعد نیک عمل، دو چیزیں بہت ضروری ہیں۔ بعض اوقات انسان صاحب ایمان تو ہوتا ہے، عمل کی طرف نہیں آتا۔ اچھا، عمل بھی وہ جو شریعت چاہتی ہے۔ بعض اوقات ہم شریعت کے مطلوبہ عمل کو اختیار نہیں کرتے ہیں، اپنی پسند کے چند کام اختیار کر لیتے ہیں۔ کوئی بچیوں کی شادی کروائے گا، کوئی حج اور عمرے کروا دے گا،
نعت خوانیاں رکھیں گے، اس میں عمرے کا ٹکٹ جاری کر دیں گے، جس کا ٹکٹ نکلے گا بڑا خوش ہو کر آئے گا، شکریہ ادا کرے گا، ہم اسی کو اپنی کامیابی سمجھیں گے۔ کسی کے گھر میں راشن واشن ڈلوا دیا، وہ غریب بیچارہ جھک جھک کے ہم سے مل رہا ہے، ہمارے ہاتھ چوم رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں بہت ہی بڑا ہم نے کمال کر دیا۔ اچھی چیز ہے اگر اخلاص ہے تو، ورنہ بیکار یہ تو وبال آخرت بنے گا۔ اگر اخلاص نہیں ہے، ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، اور اس کا بدلہ دنیا میں لے لیا اور سنا سنا کے سارا کیش کر لیا، پھر تو کچھ بھی نہیں ملے گا، پھوٹی کوڑی نہیں بلکہ عذاب ملے گا۔ اگر اس میں اخلاص بھی ہو تو یہ حقیقتاً مطلوب شرع نہیں ہے۔ مطلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے نہ کرنے پر سزا ملے، اور وہ فرض، واجب اور کم از کم سنت موقدہ۔ اور بہت سے کام ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں، اچھا بچوں کی شادی کر دی، یہاں ڈرنک بھی چل رہی ہے، شرابیں، آوارہ گرد دوستوں کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، حرام مال بھی کما رہے ہیں، لیکن بس دل کے اطمینان کے لیے صدقات وغیرہ بھی کر رہے ہیں، تو ایسا یاد رکھیں ٹھیک نہیں ہوتا۔ مکمل انسان کو نیک بننے کی ضرورت ہے۔ کیا آپ یہ چاہتے ہیں؟ میں بڑے دائرہ ادب میں رہ کے پوچھتا ہوں کہ آپ کی اولاد یہ کہے 3 باتیں آپ کی مانیں گے، 10 نہیں مانیں گے، اس اولاد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو بیوی یہ کہے شوہر سے تمہاری 2 باتیں مانوں گی، 10 باتیں رد کروں گی، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جو دوست یہ کہے کہ تیری 4 باتیں تسلیم کروں گا اور 20 باتیں نہیں مانوں گا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ ہم ان سے سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ہیں، ہم ان سے مطمئن نہیں ہوتے ہیں، ہمارے دل میں ان کی محبت نہیں رہتی ہے، بلکہ ہم ان کو کسی کو بدتمیز، کسی کو بے ادب، کسی کو گستاخ، کسی کو بے وفا، کسی کو غدار قرار دیتے ہیں، کسی کے لیے خائن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے سارے احکام بیان کیے، اس میں سے چند لے لیے، باقی سب چھوڑ دیے اور ہم بہت اچھے ہیں۔ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا کیسا ہے انسان جبکہ وہ اللہ کی پوری فرما برداری نہیں کر رہا ہو؟ اس پر ضرور توجہ کریں، تو انشاءاللہ اگر ہم یہ کامیاب ہو گئے اللہ اس کے رسول کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے میں، تو پھر آخرت میں ہمارے لیے بہت بڑے بڑے انعامات ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافی طویل یہ آیت ہے، 36 سے 39 یعنی آیات ہیں، لیکن میں مختصر وقت میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فما اوتیتم من شیء، پس جو تمہیں دی گئی ہے کوئی شے، فمتاع الحیات الدنیا، تو وہ دنیاوی زندگی کا ساز و سامان ہے، وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ موازنہ کر کے بتایا کہ دنیا کتنی بھی جمع کر لو، آخرت میں ہر چیز اس سے زیادہ ہوگی، اور دوسرا جتنا بھی جمع کر لو یہ عارضی ہے، جیسے تم مرو گے چھن جائے گا، بعض اوقات تو زندگی میں ہی چھن جاتا ہے، لیکن آخرت والا کوئی تم سے نہیں چھین سکتا، تو پھر اس کے لیے تیاری کرو نا۔ تو وہ کس کے لیے ہے جو اللہ کے پاس ہے؟ فرمایا للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کوشش کرتے ہیں لیکن انجام کے سلسلے میں ان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے کہ میں کوشش کروں گا، میری مرضی کے مطابق بھی نتیجہ نکل سکتا ہے، اس کے خلاف بھی، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ والذین استجابوا لربہم، اور وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کے قول کو قبول کرتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کا معاملہ کیا ہے؟ آپس میں مشاورت کرنا، یعنی وہ مشورے کر کے عمل کرتے ہیں، اور جب کوئی دنیاوی معاملات ہوتے ہیں تو اس سے ان کو برکت حاصل ہوتی ہے، یہ نہیں کہ اپنی مرضی تھوپتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو عطا کیا وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی حلال کماتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں جہاں جہاں حکم ہے وہاں پر خوش دلی اور اخلاص کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت آخرت میں انعام عطا فرمائے گا، جو اللہ کے پاس دنیا سے بہتر اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے ان کو عطا کر دیا جائے گا۔ تو اس میں جتنی میں نے باتیں بیان کی، مجھے اور آپ کو، مجھے بھی غور کرنا چاہیے، آپ کو بھی، کہ ہم ان چیزوں سے فیض حاصل کریں، فائدہ حاصل کریں، ہمت کریں، نفس و شیطان سے لڑیں۔ یہ دنیا صرف کھانے پینے، سونے جاگنے، عیش کوشیوں، مستیوں کا نام نہیں ہے، اور یاد رکھیں اس کے لیے کوئی ایج مقرر نہیں ہے کہ ہم ساری جوانی اپنی مستیوں میں گزار کے کہیں کہ چلو بڑھاپے میں اللہ کو راضی کریں گے۔ ہو سکتا ہے یہ توفیق بھی نہ ملے، کتنے جوان مر گئے، کتنے بڑھاپے میں جا کے غافل رہے، اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہمت کریں اور اللہ کے قریب آئیں، انشاءاللہ بڑی برکت ہوگی۔ میں بارہا گزارش کرتا ہوں میری کتاب قرب الہی لیں،
آخرت کی تیاری کے سلسلے میں اور ان فضیلتوں اور برکتوں کو جن کو بھی میں نے ذکر کیا حاصل کرنے کے لیے اس کتاب کا مطالعہ اور اس کی روشنی میں اپنے طرز عمل کو بہتر کرنا بہت ہی مفید ثابت ہوگا۔ طہارت کی کتاب لیجئے، اس میں طہارت کے احکام و مسائل ہیں، اس میں بڑی برکت ہوگی۔ اور ہماری اکیڈمی کو جوائن کریں، اسکالر بننا ہے آپ کو، عالم مفتی مرد حضرات کے لیے بھی، ہماری بہنوں کے لیے بھی ہیں، فزیکل کلاسز بھی ہیں، آن لائن کلاسز بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کر لیں مختصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، ہم سب کا اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے، ہمارے درجات کو بلند فرما۔ جتنے بھائی بہن ہاتھ اٹھائے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی جتنی جائز خواہشاتیں پورا فرما دے، تمام جائز دعاؤں کو قبول فرما لے، تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، ہر جائز مقصد میں عافیت کے ساتھ کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بہن بھائیوں کی تمام مشکلات، پریشانیوں، صدموں اور ذہنی الجھنوں کو دور فرما دے، ہر مشکل پریشانی کو دور کر دے، انہیں حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر، دشمنوں کی دشمنی، ناگہانی آفات، جادو ٹونے، آسیب، نظر بد سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت کے ساتھ زیارت نصیب فرما، بار بار حج کرنے، رمضان میں عمرے کرنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کی باادب حاضریاں نصیب فرما دے۔ اے اللہ انہیں دنیا میں بھی عافیت کے ساتھ رکھ، آخرت میں بھی اپنے حبیب کے دامن رحمت سے لپٹ کر جنت میں جانے کی توفیق عطا فرمانا۔ ان سب کو آپس میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق عطا فرمانا۔ یا رب کریم خصوصی طور پہ جو ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے مالی تعاون کر کے دین کی تقویت و ترقی میں معاون بن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما، ان کی درجات کو بہت بلند کر دے، انہیں دنیا میں بھی سکون سے رکھ، آخرت میں بھی عافیت عطا فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔